آباد مرد آباد مرد آباد محمد وآل محمد الانصار صلوات وَإِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين هم الصراط الأقوم والوسيلة الكبرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا صدق محترم سامعین والی قدر احباب، روایہ مجیدہ آج میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ یوم کا معنی قیامت کے دن، تجد پا لے گا ہر نفس جو کچھ اس نے عمل خیر سے کیا ہوگا اسے اپنے سامنے حاضر پا لے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برا عمل کیا ہوگا، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، وہ چاہے گا کہ اس کے برے عمل میں اور خود اس میں دوری ہو جائے اور وہ اس برے عمل کو نہ دیکھے۔ یعنی یہ قیامت کے دن کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر نفس، ہر جان، ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو بھی اپنے سامنے حاضر دیکھے گا، اچھے اعمال اس کو دکھائے جائیں گے، اور جو اس کے برے اعمال ہوں گے وہ وہاں چاہے گا کہ ان اعمال میں اور اس میں دوری ہو جائے اور وہ اپنے ان برے اعمال کو نہ دیکھے، لیکن چونکہ اس نے عمل کیا ہے اس کی سزا اس کو بھگتنا ہوگی۔ اچھا عمل کیا ہے تو اس کی جزا ملے گی، برے عمل کیے ہیں اس کی سزا ملے گی۔ یہ دنیا جائے امتحان ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، اس میں یہاں ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر اچھائی بوئی ہے، نیکیاں کمائی ہیں تو نیکیوں کی جزا مل جائے گی، اگر برے اعمال کیے ہیں تو ظاہر ہے اس کی سزا ملے گی۔
تو خداوند متعال عادل ہے. خدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف ہم توحید کے قائل نہیں ہیں کہ خدا ایک ہے، بلکہ ہم اس کی عدالت کے بھی قائل ہیں کہ وہ ایک ہے اور عادل ہے. عادل کا معنی ہے کہ وہ جس نے جیسا عمل کیا ہے اس کی وہ ویسے ہی اس کو سزا دے گا یا جزا دے گا، اور کسی پر وہ ظلم نہیں کرے گا. اسی لیے ہم عادل کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا عادل ہے، یعنی ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرے گا. تو اس دنیا میں رہ کر ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. آج تک جتنی ہم نے زندگی گزاری ہے، ہمیں اس گزاری ہوئی زندگی پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کیا ہم نے وہ زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہے، خدا کی اطاعت میں گزاری ہے، یا ہم نے خدا نہ کرے نافرمانی خدا میں گزاری ہے. تو ابھی تو موقع ہے، ابھی تو ہم زندہ ہیں، تو ابھی تو ہم اپنے اعمال کو بہتر کر سکتے ہیں، توبہ طائب ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وہ تواب الرحیم ہے، اور نئے سرے سے انسان زندگی شروع کرے. یہ جو اب محرم کی مجالس ہیں، ان میں جو مولانا ہے، واعظ ہے، اس کا کام تو تذکر دینا ہے. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی مومنین کے نفع کا باعث ہے. تو خداوند متعال ہمارا ہر عمل جو ہے اس کو وہ لکھتا ہے. خدا کا لکھنا یعنی اس کے کارندوں کا لکھنا. خدا خود تو نہیں لکھتا، اس نے فرشتے بنائے ہیں. ہمارے دونوں طرف کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں. وہ سوتے نہیں، ان کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، بھولتے نہیں ہیں کہ کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا ہے. بس وہی کچھ لکھیں گے جو ہم کرتے ہیں، اور وہ لکھتے جاتے ہیں. اور وہ لکھا ہوا قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گا. ایسے نہیں ہے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے، نہیں. قرآن مجید ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. قیامت کے دن گروہ در گروہ نکلیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ. جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی کو قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اپنی برائی کو دیکھ لے گا. اب اگر مثلا یہاں عربی دان ہو، یرا ہو، دیکھے گا، ان آنکھوں سے دیکھے گا کہ نیکیاں کون سی ہیں، برائیاں کون سی ہیں. خدا دکھائے گا. خدا ایسے کسی کو عذاب نہیں کرے گا، سزا نہیں دے گا. اس کے کیے ہوئے اعمال اس کو دکھائے گا. قیامت کے دن اعمال کی لسٹیں لگ جائیں گی. جیسے بچے نہیں جب امتحان دیتے ہیں تو جا کے دیکھتے ہیں کہ لسٹ لگی ہوئی ہے، فیل کون ہے، پاس کون ہے. قیامت کے دن اعمال کی لسٹیں لگ جائیں گی. ہر شخص کو یہ حکم ہوگا کہ وہ آئے اور اپنا عمل دیکھے. جب وہ اپنے اعمال دیکھیں گے تو خداوند متعال نے ان کے دیکھنے کے بعد جو وہ ویوز دیں گے، جو کمنٹس کریں گے، اعمال دیکھ لیے، اب کمنٹس کر رہے ہیں ان اعمال پر کہ یہ اعمال جو ہے یہ کس نے لکھے ہیں.
کیا کمنٹس کریں گے؟ قرآن نے اس کو بیان کیا. کمنٹس کریں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسا نامہ عمل ہے، کس نے تیار کیا ہے، کس نے بنایا ہے؟ کوئی چھوٹی موٹی بات چھوڑی ہی نہیں گئی. قرآن کہہ رہا ہے ہر بات لکھ دی گئی. تو عزیزو، جب حال یہ ہے کہ ہر بات لکھی گئی ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کرامن کاتبین نے لکھ دیا ہے اگر ہم چاہیں کہ اس دنیا میں اس کو مٹوایا جائے تو مٹوا سکتے ہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اچھائی کریں گے، مثلا ایک برا عمل کیا ہے، روایت میں ہے کہ اس کی جگہ ایک نیک عمل کریں، وہ برائی جو ہے خدا اس کو مٹا دیتا ہے. جیسے وہ ربڑ نہیں ہوتی جسے آپ کیا کہتے ہیں انگلش میں، ریزر جو ہے مٹا دیتا ہے لکھے ہوئے. خدا جو ہے ایک برا عمل کسی نے کیا ہے اور وہ نیت رکھتا ہے کہ میں اس کی جگہ ایک اچھا عمل کروں، اچھا کرے گا تو برا مٹ جائے گا. توبہ کا دروازہ بھی ہے. رسول نے فرمایا کہ جو توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی برائی نہ کی ہو. نامہ بالکل صاف ہو سکتا ہے. اور توبہ سے خدا بہت خوش ہوتا ہے. توبہ کے بارے میں مثلا لکھا گیا ہے سمجھانے کے لیے تاکہ بندے لمس کریں، محسوس کریں. ایک شخص جو ہے وہ مثلا میدان میں کسی جنگل میں جا رہا ہے، اس کے پاس اس کی سواری ہے، وہ اپنی سواری کو کہیں باندھتا ہے، رفع حاجت کے لیے جاتا ہے، کوئی ضرورت ہے اس کو. اس کے بعد آتا ہے تو سواری گم ہے، وہاں سواری ہے ہی نہیں، پریشان ہے. کوئی اس کا جو ہے اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، لہذا اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، وہ پریشان ہے. اسی پریشانی کے عالم میں وہ سواری اس کو دوبارہ مل جاتی ہے، کتنا خوش ہوگا. روایت میں ہے کہ خدا انسان کی توبہ سے ایسے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ دوبارہ میرے پاس آ گیا ہے. ہم بعض دفعہ گم ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، برگشت نہیں کرتے. برگشت کریں، خدا تواب ہے، خدا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو عزیزو، جو فعل بھی انسان اس دنیا میں کرتا ہے اس فعل کے فعل بھی لکھا جاتا ہے، اس کے اثرات اور نتائج بھی لکھے جاتے ہیں. صرف کام نہیں لکھا جاتا، ہم نے ایک فعل کیا، اس کے اثرات ہیں، اس کے نتائج ہیں، نتائج در نتائج ہیں، سب لکھے جاتے ہیں. اگر والدین اپنی اولاد کی صحیح نہج پر، اسلامی نہج پر تربیت کر دیتے ہیں، محنت کی ہے انہوں نے، کوشش کی ہے، تربیت کا کیا اثر ہوگا؟ وہ اولاد جب نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، کوئی نیک کام کرتی ہے، جہاں اس اولاد کو ثواب ملتا ہے ان والدین کو بھی ملتا ہے جنہوں نے ان کی تربیت کی. اسی لیے اولاد کی تربیت کرنا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں صرف مسجد بنانا صدقہ جاریہ ہے، امام بارگاہ بنانا صدقہ جاریہ. نہ، اولاد کی تربیت کرنا اسلامی صحیح نہج پر، یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں. قوا انفسکم واہلیکم من النار التی وقودها الناس والحجارہ. اپنے آپ کو اور اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں. یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے. قرآن کہتا ہے خود بھی بچو اور اولادوں کو بھی بچاؤ.
بعض بندے خود نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سارے اچھے کام کرتے ہیں، حاجی صاحب ہیں، پرہیزگار ہیں، اولاد کا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. صحیح. اس اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ مسئول ہے، اس نے بچے پیدا کیے ہیں. بچے پیدا کرنا، شادی کرنا کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ بچے پیدا کر ان کی تربیت کی ہے. نعرہ حیدری. تو انسان جو بھی کام کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک میں، مثلا امریکہ میں بھی، اس ملک میں بھی، پاکستان میں تو چلو بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے، مجالس زیادہ ہیں، درسگاہیں زیادہ ہیں، وہاں تو چچے تربیت کر دیتے ہیں، پھوپھیاں ہیں، رشتے دار ہیں، بچے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ کرتے ہیں، والد کرتا ہے، والدہ کرتی ہے، بھائی کرتے ہیں، بچے کو بگڑنے نہیں دیتے. لیکن کیونکہ وہاں جب اگرچہ جتنا بھی بری ہے پھر بھی اسلامی ہے، وہاں مواقع زیادہ ہیں بچے کی بہتری کے لیے. یہاں پر جب آپ کی جو ہے نا، یہ بچے کو خراب کرنے والی جب ہے، جو ماحول ہوتا ہے وہ خراب کرتا ہے. یہاں پر آپ کا اپنے بچوں کو بچا لینا، اور جتنا دیندار آپ ہیں اتنا ہی دیندار اس کو بنا دینا جہاد ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس کے لیے وقت دیں. یہ نہیں ہے کہ بچہ جو مرضی کرے، پوچھنا ہی نہیں ہے. انشاءاللہ کل میں اس پر مزید گفتگو کروں گا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا ضروری ہے. اور مولا حسین ابن علی نے اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قربانی دی ہے. مہم ترین، اہم ترین واجبات میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ نہیں ہے کہ بچے جو مرضی کریں، جی ہمیں کیا، اس سے کیا غرض ہے. نہیں، آپ کو غرض ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے. انسان جو فعل کرتا ہے وہ فعل بھی لکھا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ در نتیجہ بھی لکھا جاتا ہے. دیکھیں ہمارے بزرگ جو بڑے تھے، جب قرآن مجید کی یہ آیات پڑھتے تھے وہ کہ قیامت کے دن اعمال دکھائے جائیں گے اور یہ اعمال لکھے جاتے ہیں، وہ تصور نہیں کر پاتے تھے کہ انسان نے ایک عمل کیا ہے، وہ عمل کیسے لکھا جائے گا. ایک بندہ کسی کو گالی دیتا ہے، وہ جنگل میں ہے یا کسی بازار میں ہے، وہ گالی کیسے لکھی جائے گی. یا کسی کو برا بھلا کہتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، کیسے لکھا جائے. لیکن آج کی اس سائنٹیفک دنیا نے، علوم نے جو ترقی کی ہے، اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ انسان کے افعال کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. یہ جو یہاں پر لگا ہوا ہے کیمرہ، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سماعت فرما رہے ہیں، میری تقریر یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اگر یہ کیمرہ آپ کی طرف بھی پھیر دیں تو آپ کے چہروں کے تاثرات بھی یہ ریکارڈ کر لے گا. میری آواز کو ریکارڈ کرے گا، آپ کے چہروں کے تاثرات کو یہ ریکارڈ کر لے گا. اور اگر کوئی 1000 سال کے بعد بھی اس مجلس کو دیکھنا چاہے، سننا چاہے تو وہ سن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ فلم جو ہے اس کو کسی کیمیکل طریقے سے محفوظ کیا جا سکے، تو 1000 سال کے بعد بھی ہماری اس مجلس کو وہ 1000 سال بعد آنے والے لوگ سن سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، جبکہ ہم میں سے کوئی موجود نہیں ہوگا. ہماری بعد والی نسل بھی موجود نہیں ہوگی، ان کے بعد والی نسل بھی موجود نہیں ہوگی. ہماری 10ویں نسل اس مجلس کو سن سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے، آپ کے تاثرات کو دیکھ سکتی ہے.
میری آواز کو سن سکتی ہے. تو جب ایک انسان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی آواز کو، حرکات کو، تاثرات کو ریکارڈ کر کے 1000 سال کے بعد بھی دکھا سکتا ہے، تو کیا خالق انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہماری پوری زندگی ریکارڈ کر لے اور قیامت کے دن پیش کر دے کہ تو نے یہ کیا ہے؟ محمد والے محمد صلوات. تو خداوند متعال انسان کے عمل کو بھی لکھتا ہے، اور اس عمل سے جو آثار و نتائج رونما ہوتے ہیں ان کو بھی لکھتا ہے. یہ سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کو سورہ یاسین یاد ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. خدا فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے. بعض جو کہتے ہیں کہ مردے مر گئے بس اب کیسے زندہ ہو گئے، خاک میں مل گئے، کیڑے مکوڑے کھا گئے، جو مرضی کر لیں. جب عدم سے وہ وجود میں لا سکتا ہے تو ان آثار سے وہ کیوں نہیں وجود میں اکٹھا کرے گا، زندہ کرے گا. خدا فرماتا ہے ہم مردوں کو زندہ کریں گے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیجتے ہیں، ان کو لکھتے ہیں اور ان کے آثار کو بھی لکھتے ہیں، نتائج کو بھی لکھتے ہیں، اور ہر چیز کا احصاء ہم نے امام مبین میں کر دیا ہے. ہمارے عمل لکھے جاتے ہیں، ان کے نتائج بھی لکھے جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر یہ امام بارگاہ ہے، جن بزرگوں نے یہ تاسیس کیا ہے اس کو، انہوں نے ایک اچھا کام کیا. ان کی نیت تھی یہاں عزاداری ہو، یہاں سینہ زنی ہو، یہاں تبلیغ ہو، یہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو. اچھے کام کے لیے تاسیس کیا. اگر ان میں سے کچھ چلے گئے ہیں وہ عالم برزخ میں گئے ہیں. عالم برزخ ایک درمیانی عالم ہے جو عالم دنیا اور آخرت کے درمیان ہے. وہ ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا ہے. اب بات اس طرف چلی گئی ہے، میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں عالم برزخ کے بارے میں، تاکہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ ہو جو اسلامی عقیدہ ہے، جو قرآن کا ہے، جو حدیث میں ہے، جو ائمہ طاہرین کا ہے. تو عالم برزخ میں ٹھہرا دیا جاتا ہے. کیا خداوند متعال مرنے والے کا حتمی حساب و کتاب کر کے اس کو ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم میں نہیں بھیج سکتا؟ یہ درمیان میں کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ عالم برزخ میں کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ کیونکہ عالم برزخ جو ہے اس میں عارضی جنت اور عارضی جہنم ہے. ہمیشہ کی جنت جہنم عالم آخرت کے بعد ہے. اس وقت حتمی حساب و کتاب ہوگا، پھر ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم. عالم آخرت میں جنت اور جہنم ہے لیکن موقتاً ہے، عارضی ہے. جس مرنے والے کے اعمال اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں جا سکے تو اسے عارضی جنت میں جگہ دی جاتی ہے، کیونکہ یہاں جو اس کے اعمال جو ساتھ لے گیا ہے فعلی اعمال وہ اس قابل ہے کہ وہ جنت میں جائے تو عارضی جنت میں اسے ٹھہرا دیا جاتا ہے. اور جس مرنے والے کے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت میں جا سکے تو اسے عالم برزخ کی عارضی جہنم میں جگہ دی جاتی ہے. تو عالم برزخ میں بھی جنت اور جہنم ہے لیکن عارضی، جسے ہم کہتے ہیں موقتاً، وقتی طور پر. آپ کیا کہیں گے؟ ٹرانزٹ کہتے ہیں. وقتی طور پر بندہ
جہاز بدلنا ہو تو تھوڑا جا ٹھہر جاتا ہے رستے میں 2-3 گھنٹے کے لیے. یہ عالم برزخ جو ہے ٹرانزٹ ہے اس عالم آخرت. جانا ہم نے وہاں ہے, یہ درمیان میں ہمیں ٹھہرا دیا گیا ہے. تو اسی لیے جب مولا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ عالم برزخ کیا ہے, یہ کہاں ہے عالم برزخ؟ مولا نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ ام حفرۃ من حفر النیران. انسان کی قبر یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے. یہ قبر کا عالم ہی عالم برزخ ہے. میں نے کل روایت بھی پڑھی تھی کہ من مات علی حب آل محمد فتح فی قبر ہی بابان الی الجنہ. جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اس کے لیے اس کی قبر میں سے 2 دروازے جنت کی طرف کھول دیے جاتے ہیں. یہ عالم برزخ, اس میں عارضی طور پر ٹھہرایا جاتا ہے. کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ میں سوال میرا یہ ہے کہ خداوند متعال ہر بندے کا حتمی حساب و کتاب کر کے یا ہمیشہ کی جنت میں بھیج دے یا جہنم میں بھیج دے, یہ عالم برزخ میں وقتی طور پر کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ عزیزو, اس کے ٹھہرانے کا فلسفہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا میں صدقات جاریہ چھوڑ جاتے ہیں. یہ امام بارگاہ صدقہ جاریہ ہے, یہ مسجد صدقہ جاریہ ہے. جب تک کسی نے مسجد بنوائی ہے یا چند افراد نے مل کر بنوائی ہے مسجد بنا کے وہ چلے گئے ہیں بیچارے عالم برزخ میں, وہاں ٹھہرا دیا گیا, خدا نے ٹھہرا دیا کہ ٹھہرو ابھی. اس مسجد میں جتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں ہر نمازی کو اپنی اپنی نماز کا ثواب ملتا ہے, اور ان سب ثوابوں جتنا ثواب اکٹھا کر کے اس شخص کے نامہ اعمال میں بھیجا جاتا ہے جس نے مسجد بنوائی تھی. امام بارگاہ کا بھی یہی حال ہے. ماشاءاللہ آپ نے یہ بڑا خوبصورت امام بارگاہ بنایا ہے. مومنین ماشاءاللہ اتنے اچھے ان کے چہرے ہیں, چمکتے دھمکتے مومنین, پتہ چلتا ہے مومنین ہیں. تو یہ آتے ہیں یہاں پر, عزاداری ہوتی ہے, یہ سنتے ہیں, سینہ زنی کرتے ہیں, ذکر محمد والے محمد ہوتا ہے, ان سب کو ثواب ملتا ہے. یہاں تو نماز بھی ہو رہی ہے, ثواب سب کو ملتا ہے اپنی اپنی نماز کا, اپنی اپنی سینہ زنی کا, اپنی اپنی عزاداری کا. جتنا جتنا وہ جس نیت سے کر رہا ہے خدا ثواب دیتا ہے, لیکن ان سب ثوابوں جتنا ثواب اکٹھا کر کے ان افراد کے نامہ اعمال میں بھی جائے گا جنہوں نے اس امام بارگاہ کی تاسیس کی ہے. ایسے نہیں, خدا عادل ہے. تو کیوں ٹھہراتا ہے وہاں پر؟ کیونکہ جو لوگ صدقات جاریہ چھوڑ جاتے ہیں ان کا ثواب جب تک عالم قیامت نہیں آتا یہ ثواب ان کے نامہ عمل میں درج ہوتا رہتا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں حبیب ابن مظاہر کا ثواب کتنا عالم برزخ میں پہنچ چکا ہوگا, اندازہ کر سکتے ہیں. حضرت علی اکبر کا, چلو یہ تو ہستیاں ایسی ہیں اہل بیت سے ہیں جو غیر اہل بیت تھے. وہاں سعید بن عبداللہ تھے, زہیر بن کین تھے, مسلم بن اوس, ان کا ثواب وہ عالم برزخ میں ہے. جتنا بھی اسلام کربلا کے واقعے کے بعد پھیلا ہے اور جہاں جہاں کربلا والوں کا پیغام گیا ہے, جتنی انہوں نے عبادتیں کی ہیں, جتنے نیک کام کیے ہیں, جہاں ان کو خود ثواب ملتا ہے ان شہداء کے نامہ اعمال میں بھی وہ ثواب جاتا ہے. ہم تو اندازہ نہیں کر سکتے ان کے ثواب. کیا آج کے دور میں جو بھی انقلابی اٹھتا ہے یہ نہیں کہتا کہ میں مولا حسین ابن علی کی طرح قیام کروں گا, میں ان کی طرح انقلاب لاؤں گا. ہر ایک کی یہ خواہش ہے
امام خمینی رحمت اللہ جو اس دور کے عارف باللہ، فلسفی، مجتہد، فقیہ، بانی انقلاب، وہ اپنے انقلاب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تاریخ اسلام میں کربلا والوں کا واقعہ نہ ہوتا تو ہمارا انقلاب کامیاب نہ ہو سکتا. ہمارے جوانوں نے درس شہادت علی اکبر سے لیا، ہماری عورتوں نے درس استقامت جناب زینب و ام کلثوم سے لیا. انقلاب آ گیا ان کے کارنامے اور ان کی شہادت کی وجہ سے. اب اس انقلاب میں جتنی بھی عبادات ہوں گی، جتنا بھی اسلام پھیلے گا، اس کا ثواب جہاں ان لوگوں کو ہوگا، شہداء کربلا کو بھی اس کا ثواب ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کے ثواب کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو عالم برزخ میں ٹھہرا دیا جاتا ہے تاکہ دنیا میں جو صدقات جاریہ چھوڑ گیا. صدقات جاریہ کا یہ معنی ہے کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کی نیکیوں کا سلسلہ نہیں رکتا. جو بندہ صدقات جاریہ چھوڑ کے نہیں جاتا، بس چلا گیا ہے، اس کی نیکیاں نہیں بڑھتی. وہ جتنا کچھ کر گیا تھا نا بس اتنا ہی ہے. مگر یہ ہے کہ اس کے عزیز و اقارب، دوست و احباب، اس کے چاہنے والے، اس سے محبت کرنے والے اس کے لیے کوئی کار خیر کرے. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کا نامہ عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن صدقات جاریہ چھوڑنے والے کا نامہ عمل منقطع نہیں ہوتا. یا ہم جو ثواب بھیجتے ہیں ان کو جو بعد میں مجلس کے بانی بنتے ہیں، مجلس ترحیم کراتے ہیں، رشتہ دار ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اس کا ثواب بھی جاتا ہے، لیکن وہ خود نہیں کر سکتا. لیکن یہ صدقات جاریہ چھوڑنے والا شخص خود برزخ میں ہے، قبر میں پڑا ہوا ہے، لیکن ثواب ایٹومیٹک اس کے نامہ عمل میں جا رہا ہے. عزیزو، ممکن ہے ایک شخص جو اس دنیا سے گیا ہے اس کے اعمال اس قابل نہ ہو جس وقت وہ گیا ہے کہ وہ جنت میں جا سکے، اس کو عارضی جہنم میں رکھ دیا. لیکن اگر وہ صدقات جاریہ چھوڑ گیا ہے تو یہ صدقات جاریہ کا ثواب عالم آخرت سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں اس قدر چلا جائے گا کہ وہ انسان جو جہنمی تھا جنت کا مستحق ہو جائے گا. ٹھہرا دیا نا عالم برزخ میں، کوئی فائدہ ہے تو ٹھہرایا ہے نا. تو کوشش کریں اس دنیا میں صدقات جاریہ چھوڑ کر. آپ کے لیے تو صدقات جاریہ سامنے آپ کے ہیں، یہ مہامارگاہ ہے. جتنی خدمت کریں گے یہ چلتی رہے گی، ہم چلے جائیں گے، یہ باقی ہے، ہمارے بچے آ جائیں گے. تو لہذا خداوند متعال انسان کے عمل کو بھی دیکھتا ہے، اس عمل سے جو آثار و نتائج رونما ہوتے ہیں ان کو بھی لکھتا ہے. اور یہی فلسفہ تھا جنگ خندق میں مولا امیر المومنین کی اس ضربت کا جو آپ نے عمر بن عبد ود پہ چلائی تھی. جب وہ ضربت چلی تو رسول اکرم نے اس ضربت کا وزن کیا. دیکھو ہم وزن نہیں کر سکتے تھے، ہم تو علم غیب نہیں جانتے. وزن کیا ہے صادق الامین ذات نے، وزن کیا اس ضربت کا اور وزن کر کے بتایا کہ اس ضربت کا کیا ثواب تھا مولا علی کو، کہاں تک اس کا ثواب جائے گا. کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. محمد والے محمد صلوات.
خندق کی ایک ضربت، ضربتون کا معنی ہے ایک ضربت، ضربتان دو ضربتیں، ضربات زیادہ ضربتیں، ایک بار ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور ذرا انالیسس کریں کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ انالیسس کریں۔ یہ جنگ ہے جنگ احزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کا معنی ہے گروہ۔ احزاب سارے مشرکین، کفار، بت پرست جمع ہو گئے تھے، یہ طے کر کے آئے تھے کہ آج ہم نے محمد اور اس کے دین کو ختم کر دینا ہے۔ مسلمان تھوڑے تھے، انہوں نے خندق کھود لی تاکہ یہ یک بار کی حملہ آور نہ ہو سکے، جو بھی آئے خندق پار کر کے آئے۔ جب انہوں نے خندق کھدی دیکھی پریشان ہو گئے، جو مقصد لے کے آئے تھے اس میں وہ پریشان ہو گئے کہ ہم یک بار کی حملہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر جو سب سے بہادر تھا اس فوج میں عمر بن عبد ود، اس نے کیا کیا؟ گھوڑے کو تاوا دیا، خندق کو پار کر دیا اور مسلمانوں کے خیموں کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر مبارزہ طلبی کرتا ہے۔ حل من مبارز، کوئی ہے جو میرے مقابلہ میں آئے؟ یہ صرف مبارزہ طلبی نہیں تھی، یہ اصل میں رسول کی رسالت پر حملہ تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم مسلمان جو کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ جو جنگ میں مارا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ غازی ہوتا ہے، آؤ میری تلوار شہادت کا راستہ بنی ہوئی ہے، تم میں سے کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اٹھے۔ رسول کی رسالت پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ رسول اللہ نے اسی لیے فرمایا من لهذا القلب، کون ہے اس سگے ناپاک کے لیے، کون ہے اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ مولا علی اٹھے۔ یہ مقابلہ کرتے ہیں نا مولا علی سے۔ مولا علی اٹھے، رسول اللہ نے کہا علی بیٹھ جاؤ۔ پھر رسول اللہ نے کہا کہ کون ہے اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ وہ بار بار مبارزہ طلبی کرتا تھا، کہتا تھا میں تھک گیا ہوں، بلا بلا کر آپ کا کوئی بندہ ہی نہیں آتا۔ جب دوبارہ رسول اللہ نے کہا پھر علی اٹھے، پھر بٹھا دیا۔ رسول تو موقع دے رہے تھے کہ آپ میں سے کوئی اٹھے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے للکارا تو پھر اس شان سے لافتہ کی جوانی سامنے آئی کہ رسول سے انکار نہ ہو سکا۔ اب رسول نے کیا کیا؟ تعارف کرایا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے مقابلے میں اچانک چلا جائے، پتہ ہی نہیں اتنا بہادر ہے، تو کہے گا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ رسول نے تعارف کرایا، مولا کا بھی اس کا بھی، تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ علی کون ہے۔ تعارف کرایا، یہ عمر بن عبد ود ہے۔ مولا نے کہا میں علی ابن ابی طالب، کہا یہ خدا کا دشمن ہے، کہا میں خدا کا ولی ہوں، کہا یہ عمر ہے، کہا میں علی ہوں۔ اب علی اس کے مقابلے میں چلنا چاہتے ہیں، چند قدم چلے تھے، وہ جو خاموش تھے ان کی زبانیں کھل گئیں۔ کہا یا رسول اللہ دیکھیں علی کس چال سے چلتے ہیں۔ اب چال پر اعتراض ہوا۔ رسول اللہ نے سوچا کہ علی کے ہر قدم پر ان کی زبانیں کھلتی جائیں گی، کیوں نہ ہو ان کی زبانوں کو بند کر لیا۔ کہا علی ادھر آؤ، علی کو واپس بلایا، علی آئے، کہا علی اب چلو، چلنے لگے۔ فرمایا وہ میرے صحابیوں دیکھو یہ کون جا رہا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب جا رہا ہے۔ رسول نے فرمایا سنو یہ کون جا رہا ہے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔
नाराए रिसालत, नारा हैदरी, मशरूदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद आप में मौला की अकीदत छुपी हुई है, अभी थोड़ी सी जाहिर हुई है, इंशाअल्लाह जाहिर हो जाएगी। और भी मौला अली उसके मुकाबले में गए, उससे लड़े, उसको जमीन पर गिराया, तलवार से उसका सर कलम करना चाहते थे। उसने क्या किया, कोई चारा उसका न चला, उसने लआबे दहन से बेअदबी की, मौला अली के चेहरे पर थूक दिया। ये अरब में बहुत ज्यादा नापसंद किया जाता है, ये फेल, कोई किसी के चेहरे पर थूक दे। बात कहते हैं जी ये जो आप पढ़ते हैं उसने अली के चेहरे पर थूक दिया, उसका थूक तो वैसे ही खुश्क हो चुका था। थूकना उसने क्या था, ये समझते हैं कि वो लाबे दहान पानी फेंकना ही थूकना है ना। बंदा 70 कदम पर खड़ा हो, इधर से बंदा थूक कर दे तो वो कहता है मुझ पर क्यों थूक रहा है। थूकना तो ये एक अलामत है, जरूरी नहीं उसके मुंह पर जो है वो पानी पड़े थूक का। उसने जब थूक किया, मौला अली को जाती गुस्सा आ गया, मौला अली ने उसको छोड़ दिया। मौला अली नहीं चाहते थे कि अपने जाती गुस्से में उसका सर कलम करूं, और वो तलवार जो राहे हक में चल रही थी उसमें अली के जाती गुस्से की आमेज़श हो गई। अली दोबारा उससे लड़े, उठ पड़ा ऊपर, छोड़ दिया, उठ पड़ा, दोबारा लड़े, दोबारा उसका गिरा, सर काटा। एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में अमर बिन अब्द वद का सर है। अब फिर उन्होंने सवाल करना शुरू किया। बाद लोग सवाल इस तरीके करते हैं, कोई अच्छा सवाल नहीं आता। फिर आगे या अली जब इतना बड़ा मद्दे मुकाबल काबू में ले लिया था तो क्यों छोड़ा था। मौला ने कहा होगा जिसके बाजू में ताकत हो वो छोड़ा करता है। लेकिन मौला अली ने कहा कि उसने मेरे चेहरे पर थूक दिया था, मुझे अली को जाती गुस्सा आ गया था, मैं नहीं चाहता था उसका अपने गुस्से में सर कलम कर। और वो तलवार जो राह खुदा में चल रही थी उसमें मुझ अली के जाती गुस्से की आमेज़श हो जाए। अली वो शख्सियत है कि जब जाती गुस्सा आता है तो सीने से उतर जाते हैं। अब जिस जंग में अली गए हैं समझो जाती गुस्से के लिए नहीं गए बल्कि अल्लाह के लिए गए। उनकी तलवार जब भी चली है राह खुदा में चली है। तो अब इस ज़रबत का रसूलुल्लाह ने वजन किया, फरमाया ज़रबत अलीयन यौमल खंदक अफज़लु मिन इबादत सकल है। अब कैसे एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल हो गई। ये क्या मकसद लेके आए थे अहज़ाब, ये सारे अहज़ाब ये मकसद लेके आए थे, ये तय करके आए थे। ये आपस में दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन इस्लाम के दुश्मनी में इकट्ठ कर लिया इन्होंने। जैसे बार दफा होता है बंदे किसी आपस में दुश्मन होते हैं, तीसरे बंदे को मारने के लिए जुड़ जाते हैं। ये सारे इस्लाम के दुश्मन थे, आपस में इख्तलाफ करते थे, लेकिन इस मामले में मुत्तफिक हो गए कि हमने मोहम्मद और उसके दीन को खत्म कर देना। लेकिन अली की एक ज़रबत से मोहम्मद भी बच गए, मोहम्मद का दीन भी बच गया। अब दीने मोहम्मद में ता क़यामत जितनी भी इबादात होंगी वो अली की ज़रबत का नतीजा। खुदा सूरह यासीन में फरमाता है कि मैं इंसान का अमल भी लिखता हूं और अमल से जो आसार व नताइज निकलते हैं उनको भी लिखता हूं। तो ये अली की ज़रबत सकलैन की इबादत से आसार व नताइज की वजह से। तो मौला ने अपनी एक ज़रबत से मोहम्मद को बचा लिया, रसूलुल्लाह को बचा लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके दीन को बचा लिया। कोई मामूली काम नहीं किया। और रसूलुल्लाह ने जो कहा बारज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिही,
علی کو کہا کل ایمان، اور علی کے مقابل کو کہا کل کفر۔ یا رسول اللہ، کیا آپ شاعر ہیں؟ سجا بندی کرتے ہیں، قافیہ پیمائی کرتے ہیں کہ اگر ادھر کل ہے تو ادھر بھی کل ہونا چاہیے؟ کہا نا علی تو کل ایمان ہیں، تو علی کا مد مقابل کل کفر کیسے ہو گیا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کل کو کل کے ساتھ ملایا ہے رسول اللہ نے، کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ چلو ہم مانتے ہیں کہ علی کل ایمان، لیکن علی کا مد مقابل کل کفر کیسے ہو گیا؟ اور رسول اللہ سے پوچھے یا رسول اللہ آپ شاعر ہیں، سجا بندی کرتے ہیں، قافیہ پیمائی کرتے ہیں، اگر ادھر کل ہے تو ادھر بھی کل ہونا چاہیے؟ رسول فرمائیں گے میرا کام قانون بنانا ہے، میرا کام معیار دینا ہے، میں میزان اسلام ہوں۔ خدا نے میرے بارے میں فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تم کو دے وہ لے لو، اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ میں معیار اسلام ہوں، میں میزان اسلام ہوں، علی ہے کل ایمان۔ اب جو بھی جہاں جہاں بھی ان کے مقابل میں جو آئے گا وہ کل کفر ہوگا۔ علی اپنے زمانے کے کل ایمان، مولا حسن اپنے زمانے کے کل ایمان، ہر معصوم اپنے زمانے کا کل ایمان ہے۔ امام حسین سید الشہداء اپنے زمانے کے کل ایمان، کل ایمان تھے تو ایمان کو، دین کو، اسلام کو بچانے کے لیے پہنچے کربلا میں، کیسی کیسی قربانی دی۔ عزیزوں، آج جس شہزادے کا ذکر کرنا ہے، جس کی شہادت کا ذکر کرنا ہے، آپ تاریخ کربلا پڑھیں، کسی کو بھی مولا نے اتنا اسرار نہیں کیا، یعنی جتنا جناب شہزادہ قاسم سے مولا نے اسرار کیا، اجازت نہیں دے رہے تھے، حتیٰ کہ جناب قاسم رو پڑے، اپنے چچا کے ہاتھوں اور پاؤں کو چومنا شروع کیا، چچا مجھے اجازت دے، نہیں دے رہے تھے۔ یہ قاسم، جناب قاسم جب ان کی عمر 1.5 سال کی تھی، مدینہ میں مولا حسن کو جب زہر ملا، آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے، امام کا سینہ جو ہے وہ درد کر رہا تھا، کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، 1.5 سال کا بچہ، سال کا بچہ، اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا باپ مریض ہے۔ امام حسن زہر کی حالت میں تھے، انہوں نے مولا حسین سے یہ کہا کہ بھیا مجھے لٹا دے، میری طبیعت بیقرار ہے۔ امام جب لیٹے تو یہ شہزادہ 1.5 سال کی عمر ہے، مولا حسن کے سینے پر آ کر لیٹ جاتا ہے۔ جب شہزادہ سینے پر آ کر لیٹا، آپ دیکھیں گرمی ہوگی، تپش ہوگی سینے پر، زہر ملا ہوا ہے، لیکن شہزادہ لیٹا رہا۔ جناب ام فروا آگے بڑھی، کہتی ہے بیٹا قاسم، تیرے بابا مریض ہیں، ان کو تکلیف ہے، ان کا سینہ درد کر رہا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں۔ امام حسن نے فرمایا اے ام فروا یہ بات نہ کر، مجھے
قاسم کے لیٹنے سے سکون ملتا بیٹا ہے نا. اب پتہ نہیں وہ مولا امام حسن کی نظر، وہ نظر امامت وہاں کربلا نہ چلی گئی ہو کہ یہی بیٹا ہوگا جو سم اسما کے نیچے. کہا مجھے اس سے سکون ملتا ہے. امام حسن نے ام فرما کو وصیت کی کہ جب میرا بھائی حسین کربلا جائے تو آپ نے ساتھ جانا ہے، قاسم کو بھی ساتھ لے جانا. یہ وصیت کی. اور مولا حسن نے ایک وصیت نامہ تعویذ کی شکل میں جناب قاسم کے بازو پر باندھ دیا اور انہیں فرما سے کہا کہ جب قاسم پر سخت وقت آئے، پریشان ہو تو یہ تعویذ میں نے اس کا حل لکھا ہے، تعویذ کھول لینا. جب مولا حسین کربلا کی طرف تیاری کرتے ہیں، جناب ام فرما آتی ہے مولا حسین کی خدمت میں. کہا کہ مولا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی اور قاسم کو بھی لے کے جاؤں. بڑا اصرار کیا ام فرما نے. مولا نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے میرے ساتھ. کربلا پہنچتے ہیں. عاشور، شب عاشور، مولا حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد مولا حسین نے شہداء کی ایک لسٹ پڑھی ان کے ساتھ، کس کس نے کل شہید ہونا ہے. اب لسٹ وہ لمبی تھی. قاسم انتظار کر رہے ہیں کہ میرا نام بھی اس لسٹ میں آئے. ابھی لسٹ ختم نہیں ہوئی تھی. جناب قاسم اٹھ کھڑے ہوئے. کہتے ہیں چچا جان کیا میرا نام شہیدوں کی فہرست میں نہیں ہے؟ امام نے فرمایا قاسم تو کیفا عندک الموت، موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ کہا مولا آپ پر قربان ہو جانا احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھی. پھر مولا نے کہا کیا قاسم تو پوچھ رہا ہے نا کہ کل کون کون شہید ہوگا، آپ کا نام شہداء کی فہرست میں ہے یا نہیں؟ قاسم سن لے علی اصغر کا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں. اب قاسم میں وہ ہاشمی خون تھا. ایک تصور کیا جناب قاسم نے کہ علی اصغر تو چل نہیں سکتے. ایک مرتبہ اٹھ کر کہتے ہیں چچا جان کیا یہ ملعون خیموں میں آ جائیں گے؟ امام نے فرمایا نہیں قاسم میں علی اصغر کو لے کر پہنچا. عاشور کا دن آتا ہے. جناب قاسم اپنے چچا کے پاس آتے ہیں. کہا مولا مجھے فدا ہونے کی، آپ قربان ہونے کی اجازت دیں. ایک مرتبہ مولا حسین نے قاسم کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہا قاسم تو میرے بھیا کی نشانی ہے. جب میں بھیا کو دیکھنا چاہتا ہوں میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ جناب قاسم نے بہت اصرار کیا لیکن اجازت نہیں ملی. اب قاسم ہے نا 13.5 سال کی عمر ہے، بچے ہیں. خیمے کی ایک طرف جا کر سر گھٹنوں پر رکھ کر رونا شروع کر دیا. اور بچہ کیا کر سکتا ہے؟ جناب ام فروا نے قاسم کے رونے کی آواز سنی. یہ جو بیوہ ہو جاتی ہے نا عورتیں اور جن کے بچے ہوتے ہیں وہ باپ بھی ہوتی ہیں ماں بھی ہوتی ہے. جب ام فروا نے اپنے قاسم بیٹے کو روتے ہوئے دیکھا اور حالت دیکھی کہ سارے نیچے کیا ہوا ہے گھٹنوں میں اور گریا کر رہے ہیں، تو یہ مائیں جو ہے نا، جو ایسی مائیں ہوتی ہیں جو بیوہ ہوتے ہیں بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، وہ کوئی بچہ ان کا اگر رونا شروع کرے تو سب سے پہلے کہتی ہے مجھے کس نے مارا، مجھے کس نے کیا کہا ہے؟ جناب قاسم کے پاس آتی ہے ام فروا، کہتی ہے بیٹا آپ کو کس نے کیا کہا ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا ماما میں ویسے نہیں رو رہا، میں چچا کے پاس جاتا ہوں، شہادت کی اجازت لینا چاہتا ہوں، میں قربان ہونا چاہتا ہوں ان پر، لیکن مجھے اجازت نہیں دے رہے. تو ام فروا نے پھر اس وقت کہا کہ تیرے بابا نے ایک تعویذ لکھا تھا اور وہ تجھے باندھ دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ جب قاسم پر سخت وقت آئے تو وہ تعویذ کھولنا.
لہذا وہ تعویذ کھولا جائے. قاسم نے اس تعویذ کو کھولا. اس پر امام حسن کی تحریک تھی جس میں لکھا تھا بھیا حسین میں تو کربلا میں موجود نہیں ہوں گا, میرا قاسم جو ہے یہ آپ سے اجازت لینے آئے گا, اس کو اجازت دینا, آپ نے پر قربان ہونے کی اجازت دینا. بس تعویذ کو کھولا. اب اپنے آنسو پونج لیے جناب قاسم نے اور دوڑتے ہوئے چچا کی طرف گئے. کہا چچا آپ اجازت نہیں دے رہے تھے, اب یہ تعویذ میرے ہاتھ میں ہے, یہ میرے بابا کی وصیت ہے, مجھے انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں. امام حسین نے کہا دکھاؤ مجھے وہ وصیت. جب مولا حسین نے اس وصیت کو دیکھا, بھائی کی تحریر کو پہچان گئے, چوما اس تحریر کو, اپنی آنکھوں سے لگایا. اس کے بعد کہا ہاں قاسم میں تجھے اجازت دیتا ہوں. اب جو ہے جناب عباس سے کہا مولا حسین نے کہ کوئی زرہ لے آؤ, اس کو پہنائی جائے, یہ میدان جنگ میں جانا چاہتا ہے قاسم. جناب عباس جو زرہ بھی لاتے تھے وہ چھوٹی ہوتی تھی. زرہ تو بڑے لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے, بڑے اشخاص کے لیے, بچے کے لیے تو کوئی زرہ نہیں ہوتی. تو زرہ کوئی پوری نہیں آ رہی تھی. جناب قاسم نے کہا چچا جان میں زرہ کے بغیر جاؤں گا, اس لیے کہ میں علی کا پوتا ہوں, میں بغیر زرہ کے جنگ میں جاؤں گا. مولا نے تیار کیا, ایک کرتا پہنایا, ایک کمر بند باندھ دیا, کرتے کو یہاں سے گلے کے پاس سے پھاڑ دیا جیسے ایک کفن ہوتا ہے, اور مولا حسین نے ایک امامہ باندھ دیا, گھوڑے پر سوار کیا. یہاں پر علامہ مطہری لکھتے ہیں کہ جب جناب قاسم ان اشقیاء کے سامنے آئے تو وہ تاثرات جو اشقیاء کے تھے اس بچے کے بارے میں, وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سیاہ بادلوں کے پیچھے سے چاند نکل آیا. اتنا حسین چہرہ تھا جناب قاسم کا. جناب قاسم لڑتے ہیں, 70 ملائین کو تہے دیکھ کر, لیکن پیاسے ہیں, بھوکے ہیں. تو جب 70 ملائین کو تہے دیکھ کیا تو عمر سعد کہتا ہے یہ علی کا پوتا ہے, آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ازرق نامی پہلوان کو, شخص کو جو شجاع تھا بہت, 1000 افراد کے مد مقابل وہ لڑتا تھا, ایک بندہ, اس کو کہا کہ تو قاسم کے مقابلے میں جاؤ. اس نے کہا کہ یہ چھوٹا ہے, یہ بچہ ہے, میری توہین ہے اس کے مقابلے میں جانا, میں اپنے بیٹوں کو بھیجتا ہوں. اس نے اپنے 4 بیٹوں کو باری باری جناب قاسم کے مقابلے میں بھیجا, لیکن علی کے اس پوتے نے علی جیسی شمشیر چلائی, ان کو تہے دیکھ کیا. پھر ازرق خود جھومتا ہوا آیا. جب مولا حسین نے دیکھا کہ ایک شجاع شخص, بہادر شخص, جنگجو قاسم کے مقابلے میں آیا ہے, تو وہاں پر دعا کی مولا حسین ابن علی نے. کہا واللہ یہ کھا پی کے آیا ہے, یہ شیر ہے, میرا بچہ پیاسا ہے, میرا بچہ بھوکا ہے, میرے قاسم کو اس پر فتح نصیب کر. جب وہ مولا قاسم کے مقابلے میں آیا تو جناب قاسم نے اسے بھی تہے دیکھ کر دیا. اب چارہ نہیں تھا کہ پوری فوج قاسم پر حملہ آور ہو جائے. جب فوج نے بھیا کے وقت قاسم پر حملہ کیا, کوئی گرز مار رہا ہے, کوئی تلوار مار رہا ہے, کوئی پتھر مار رہا ہے, ایک شخص نے پیچھے سے سر پر گرز مارا. جناب قاسم سمجھ نہ سکے, گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور ساتھ لٹک گئے, اور لٹکتے ہوئے اپنے چچا کو آواز دی, یا اماں ہو ادرکنی, اے میرے چچا میری مدد کو